عظیم ہو صلیب پر مسکرانے والوں، عظیم ہو صلیب پر مسکرانے والوں، سلام تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر، سلام تم پر، لہو کے قطروں کے بیچ بو کر ہزار گلشن سجانے والوں، لہو کے قطروں کے بیچ بو کر ہزار گلشن سجانے والوں، سلام تم پر، سلام تم پر، صلیب پر مسکرانے والوں، اجل کی وادی میں راہیوں کو وفا کی راہیں دکھانے والوں، اجل کی وادی۔ میں اسلامی جمعیت طلباء کے سالانہ اعلیٰ نازم اعلیٰ محترم زبیر صدر بھائی کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ارکان جمعیت سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے زندگی میں مدد طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین سے مرنے کے بعد مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کی انہی خصوصیات کی بنا پر ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ مجمع جو آج یہاں پر جمع ہے وہ اس بات کی گواہی پیش کرتا ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، پوری کائنات کے مالک ہیں، اور انہی کا حکم اس دنیا اور اس کائنات کے اوپر چلتا ہے۔ اور یہ مجمع جو آج یہاں پر شریک ہے وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی تعلیمات انسانیت تک پہنچانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے جو کام کیا اور جو نظریہ اس کائنات کے سامنے پیش کیا، وہی دراصل تمام ادیان اور تمام سوچ و فکر کے اوپر غالب آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں انسانیت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ نظام زندگی ہے وہ سر تسلیم خم کر لینا ہے، اور اللہ نے جس نظام کو پسند کیا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی بلند کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم معتمد عام، اراکین مرکزی مجلس شورا اور پاکستان بھر سے آئے ہوئے
اسلامی جمعیت طلبہ کے ذمہ داران اور اراکین جمعیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اس اجتماع میں اپنی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اور ایک نئے سیشن کے آغاز پر اپنی کمی اور کوتاہیوں کے جائزے کے ساتھ ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ منصوبے کی تشکیل کے عزم کو لے کر یہاں پر جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ ایک سال قبل جب ہم یہاں سے بچھڑے تو اس ارادے اور اس عزم کے ساتھ جدا ہوئے کہ ہم پاکستان کے تعلیمی اداروں میں دین کی سربلندی کے لیے جو جدوجہد اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے ہو رہی ہے، اس جدوجہد کو تیز تر اور بہترین انداز میں کرنے کا عزم لے کر ہم یہاں سے جدا ہوئے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ہم نے وہ لمحات کس طرح کن مشکلات اور کن مسائل سے گزارے یا کس خوشی کے انداز میں گزارے، کیونکہ وقت گزرنے کا، لمحات کی تبدیلی کا اندازہ شاید ایک طویل عرصے بعد اس وقت ہوتا ہے جب بہت ساری یادیں ہمارے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی سے دور ہو جائیں، اس کے بعد ان چیزوں کی قیمت کا اور ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی عمر، خاص طور پہ اس کی جوانی اور اس کی زندگی کے کرنے کے کام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عمر گزارنے، جوانی گزارنے اور زندگی کو ایک مشن اور مقصد کے ساتھ گزارنے کے حوالے سے بیشتر جگہوں کے اوپر نصیحتیں اور اپنے پیغامات اور اپنی تعلیمات جو ہیں وہ ارسال کی ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ جن ساتھیوں نے اس سال رب کی رضا کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور اس جدوجہد میں جو بھی کارنامے نمایاں سر انجام دیے، جو ان کی اطمینان کا سبب بنے، جو ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب لے کر آئے اور جو انہوں نے اپنے اہداف طے کیے اس کے حصول کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں ایسے تمام ناظرین کو، کارکنان کو، اراکین جمعیت کو ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو جو ہے وہ توشہ آخرت بنا لے۔ لیکن ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوئی اور جو کمی اور کوتاہی رہی، ہماری اپنی سستی کی بنا پر، ہماری اپنے عدم منصوبے کی بنا پر اور ہماری ترجیح نہ ہونے کی بنا پر ہم اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس کمی کو، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے تاکہ ہم صحیح انداز میں اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ اس تحریک کے اندر اس انداز سے لے کر کے چلے کہ ہم سے آئندہ کوئی غلطیاں نہ ہوں اور اللہ کی رحمت اور فضل جو ہے وہ ہمارے اوپر اسی طرح رہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات اور اس کائنات کی تشکیل کے بعد اشرف المخلوقات انسان کی تشکیل کی اور اس انسان کی تشکیل کے بعد اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اور اپنی کتابوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات انسانیت کے سامنے پیش کر دینے کے بعد اللہ کی طرف سے پیش کردہ دین اپنی حیثیت میں مکمل ہوا اور اس کے تمام نمونے پوری انسانیت کے سامنے پیش ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پورے دین کو، اس پورے نظریے کو اور اس پورے نظام حیات کو کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے پیش کیا، صحابہ کرام، تابعین اور پھر اللہ کے نیک بندوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور آج یہ دین آپ تک، مجھ تک اور موجودہ معاشرے تک انہی لوگوں کی محنت، انہی لوگوں کی دعوت کے جذبے، انہی کی خدمات، انہی کی تحقیق اور انہی کے جذبات کی بنا پر ہم تک پہنچا۔ اس لیے دین کی سربلندی کا کام
دین کی ترویج کا کام اور دین کی اشاعت کا کام جو اللہ نے اپنے انبیاء سے لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، صحابہ کرام سے لیا اور نیک بندوں سے لیا، آج وہ سپرد ہمارے اور آپ سے کر دیا گیا ہے۔ اسی یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری کو ہم سے پہلے بھی کئی اللہ کے نیک بندوں نے ادا کیا اور ادا کرنے کی کوشش میں نہ صرف اس دنیا میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اپنے دیر پا اثرات اس پوری دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے۔ شاید اس کی بدولت آج ہم اس معاشرے میں اسلام کی تعلیمات سے واقف اور آگاہ ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جس تحریک کو لے کر اٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جس تحریک کو پوری دنیا کے سامنے ایک اس زمانے کے جاہلیت کے نظام کو ختم کرنے کے بعد شروع کیا، وہی تحریک ایک منظم حیثیت میں، ایک اجتماعی حیثیت میں اور معاشرے کے حالات کا ادراک کرتے ہوئے اس زمانے کے افراد کو انہی انداز میں اسی روح کے ساتھ تمام تر پیغامات پہنچانے کے لیے تحریک اسلامی کی صورت میں وجود میں آئی۔ یہ تحریک اسلامی جو اس وقت پوری دنیا کے اندر مختلف ناموں سے وہی کام کر رہی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے کیا، وہ تحریک اس خطے کے اندر بھی اور دیگر خطوں کے اندر بھی منظم انداز میں جدوجہد کو لے کر کے چل رہی ہے۔ ہم بھی اسی تحریک کا حصہ ہے اور ہم بھی اسی تحریک کے اہداف کو، اسی تحریک کے مقاصد کو اور اسی تحریک کے نظریات کو اس معاشرے میں عام کرنے کے لیے قرآن اور سنت سے مدد حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہماری تحریک کی اصل اور ہماری تحریک کی روح جو ہے وہ قرآن اور سنت سے وابستہ ہے۔ اس لیے جب تک ہمارا تعلق قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ رہے گا، تب تک ہم اس تحریک کے اثر کو جاننے میں کامیاب رہیں گے۔ لیکن جب ہم زمانے کے حالات سے مجبور ہو کر معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی غیر اسلامی نظریات کے رد عمل میں اور اس معاشرے کے حالات میں اور اس میں چلنے والی ہوا کے منہ میں بہ جانے کے نتیجے میں اگر حالات کی مطابقت سے کوئی اقدام کرتے ہوئے قرآن اور سنت سے رجوع کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماعیت ضرور برقرار رہے گی، تحریک اپنے نام کے ساتھ بھی برقرار رہے گی، لیکن وہ مقاصد کہ جن مقاصد کے لیے اس تحریک کو قائم کیا گیا شاید وہ ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہماری اصل قرآن اور سنت ہے اور جب تک قرآن اور سنت کی تعلیم ہم خود حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم اس معاشرے کے اندر کوئی انقلابی، کوئی نظریاتی اور کسی بھی قسم کے اندر کامیاب انقلاب جو ہے وہ لانے میں بہتر انداز میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے ہمیں آج کے حالات میں جہاں معاشرے کا جائزہ لینا ہے، جہاں بڑھتے ہوئے آزاد خیال نظریات کا جائزہ لینا ہے، جہاں اس معاشرے کے نظام حکومت کا جائزہ لینا ہے اور جہاں بذات خود نظام معاشرت کا جائزہ لینا ہے، وہاں ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے افراد، اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کہ جو ایک حلف اٹھا کر اپنی زندگی کو اس مشن سے وابستہ کرتے ہیں، کیا وہ ان بنیادی تعلیمات کے مقصد سے واقف بھی ہے یا نہیں ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بسا اوقات معاشرتی معاملات کو حل کرنے میں اور معاشرے میں اپنے اثرات کو سیاسی انداز میں یا کسی بھی انداز میں یا اپنی اثر پذیری کے لیے کسی بھی صورت میں کوئی بھی عمل کرتے وقت ہم لوگ قرآن اور سنت کی حقیقی تعلیمات سے براہ راست یا فوری طور پر رجوع کرنے میں تیزی نہیں دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نتائج اپنے اہداف تک پہنچنے کے اندر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہی کام اگر حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اور قرآن اور سنت کے علم کے ساتھ بروقت کر لیا جائے تو شاید وہ مقام اور وہ سطح کہ جو آج معاشرے میں ہماری تحریک کے لیے موجود ہونا چاہیے اسے ہم کب کا حاصل کر چکے ہوتے۔ ہم نے اس سال قرآن کی جس آیت کو اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنوں کے لیے تھیم قرار دیا وہ آیت کی دعوت سے منسلک تھی۔
اور اس آیت کو منتخب کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے کارکن کے ذہنوں میں یہ تصور عام کر سکیں کہ دعوت کے جذبات اور دعوت کے کردار کے ساتھ ہی معاشرے کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کی تحریک کو طلبہ کی ایک مقبول عام تنظیم بنایا جا سکتا ہے. لیکن دعوت وہ ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلائی جائے گی، دعوت وہ ہوگی کہ جو اللہ کے نظام کی طرف پیش کی جائے گی، اور دعوت وہ ہوگی کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف ہم اپنے نظریات، نظام زندگی، رہن سہن اور فکر کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوں، بلکہ ہم معاشرے کے اوپر بھی اس کے اثرات ڈال سکیں. اور جب معاشرہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرے کہ کیوں اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو ہم دلیل کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر اور اپنے علم کی بنیاد پر معاشرے کو اس بات سے قائل کر سکیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی کامیاب نظام ہے، اگر کوئی کامیاب دعوت ہے، تو وہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف اس معاشرے کو بلانے سے متعلق ہے. اس لیے ہم نے اپنے کارکن کو دعوت کے جذبات سے تقویت دینے کی کوشش کی. اس بات کا فیصلہ آپ ساتھیوں کے اوپر میں خود چھوڑتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو کتنا سمجھا اور اس کو سمجھانے کے لیے اپنی تنظیم کے اندر کتنا اس کو پھیلانے کی کوشش کی، اور اس کے پھیلاؤ کے نتیجے میں اپنے اپنے علاقوں میں کتنے طلبا کو اپنی تحریک سے منسلک کیا یا اپنی اس تحریک سے متاثر کیا. آج کا زمانہ متاثر ہونے کا زمانہ ہے، اور متاثر ہونے کے لیے ابلاغیات کا سہارا لیا جا رہا ہے. ابلاغیات ہر زمانے میں رہی ہے، کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس زمانے میں ابلاغ عامہ کا کوئی تصور موجود نہ ہو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی ترویج کا کام براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، کیونکہ ستم رسیدہ صحابہ کرام جو ظلم اور تشدد کو سہ رہے تھے، ان کے لیے براہ راست اس بات کے لیے ممکن نہیں تھا کہ جو تربیت کے عمل میں بھی تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ ہٹ کے کوئی کام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما کا کردار بھی ادا کیا، ایک مبلغ اور ایک معلم کا کردار بھی ادا کیا، اور ایک صحابہ کرام کے ساتھ مل کر لیکن بحیثیت بشری اپنی شخصیت، اپنے کردار اور رب العالمین کی طرف سے دیے گئے علم کی وجہ سے اہل مکہ کو متاثر کیا. لیکن ابلاغ کا ایک دوسرا کام وہ افراد بھی کر رہے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف تھے. لہذا اس دین کے خلاف، اس نظام کے خلاف اور اس نظریے کے خلاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ اور در حقیقت پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا، ایک ایسا رد عمل آیا کہ اس رد عمل نے بہت سارے اہل مکہ کے سامنے اور مکہ میں آنے والے دیگر قبائل کے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے میں کردار ادا کیا. یوں ان کے کسی منفی عمل نے اسلام کو وہ ترویج اور وہ ترقی عطا کی کہ جو شاید خود اس وقت کے صحابہ کرام یا اس وقت کی جماعت المسلمون کے ذہن کے اندر یہ تصور بھی نہ ہو. آج کا زمانہ بھی ابلاغیات کا زمانہ ہے. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے کوئی بھی پیغمبر ہو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا کام کرنے والے اولیاء ہوں، ابلاغ کا کام ہمیشہ ان کے خلاف ہی کیا گیا ہے. رد عمل ان کے لیے منفی دیا گیا ہے، اور اس منفی رد عمل کے نتیجے میں ان لوگوں نے ثابت قدمی کے ساتھ لیکن علم کے ساتھ اپنے حالات کا مقابلہ کیا، اور حالات کے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اثرات کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر غالب تعداد کے اندر جو ہے وہ پھیلانے میں کامیابی حاصل کی. آج کا زمانہ بھی ایسے ابلاغ کا زمانہ ہے کہ جس میں اسلامی تحریکات کے خلاف منفی رد عمل اور اسلامی تحریکات کے تشبث اور اس کے تعصب کو اس معاشرے میں منفی انداز میں پیش کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی اور جو حکمت عملی ترتیب دی جا چکی ہے، وہ بسا اوقات ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہوتی ہے. نتیجہ تر اس وقت معاشرے میں جب پہلے ہمیں بنیاد پرست افراد سے منسوخ کیا جاتا تھا، بعض ہماری بنیاد پرستی پر ہمارے علم اور ہمارے دلائل میں ان کے اس لیول کو انہی کی جانب سے ہٹنے پر مجبور کیا، تو ہمیں
اس معاشرے کے اندر دہشت گرد کے نام سے جانا جانے لگا، اور ٹیررسٹ کے اس لقب کو جب ہم نے اسلام کے 100 تعلیمات کے نتیجے میں معاشرے کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تو پھر ان کے اس لفظ کو خود ہی ان کی جانب سے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن ہمارے لیے ایک تیسرا لفظ اس پوری دنیا کے اندر متعارف کروایا گیا، اور وہ ہے انتہا پسندی کا لفظ، ایکسٹریمزم کا لفظ۔ یہ لبرلزم، یہ فنڈامنٹلزم، یہ ایکسٹریمزم اور یہ ٹیررزم، یہ کچھ ایسے الفاظ بن چکے ہیں کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک مقام حاصل کر لیا ہے، اور جو بھی اس مقام کے ماتحت یا ان سے متعلقہ کسی بھی افراد کے ماتحت ہیں ان کا شمار اسی لیبل کے تحت کیا جاتا ہے۔ ہماری تحریک ان چاروں لیبل میں سے کس لیبل سے وابستہ ہے اس بات کو بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اس بات کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کس انداز میں ہم اپنے لیبلز کو اپنی تدبیر سے تبدیل کر کے، چاہے ان کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی نیا لیبل لگ جائے، لیکن اپنی تدبیر سے ان پورے تصورات کو ختم کرنے کی کیسے کوشش کریں گے۔ اس سے میرا عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بات در حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک قرآن اور سنت کی تحریک ہے، یہ تحریک اسلام کی ترویج کی تحریک ہے، یہ تحریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی تحریک ہے، یہ تحریک قرآن کو چلتا پھرتا آپ کی صورت میں دیکھنے والی تحریک ہے، یہ تحریک معاشرے میں عدل اور انصاف کو قائم کرنے والی تحریک ہے، یہ تحریک اسلام کو ایسے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی تحریک ہے کہ جس میں لوگ اسلام کے قریب آنے سے ڈرے مت بلکہ اپنی رضا اور رغبت کے مطابق اسلام کے قریب آ سکیں۔ اس لیے ہمیں اس پوری تحریک کے ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور وہ چیلنجز کہ جن چیلنجز کو ہمارے ان راہ کے اندر رکاوٹ کے طور پر لمحہ لمحہ قدم بہ قدم ڈال دیا گیا ہے، ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے اور تحریک کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت اور تحریک کے لٹریچر سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری تحریک قرآن اور سنت ہی سے اخذ کرتا اسلامی لٹریچر کو بھی لے کے چل رہی ہے۔ یہ وہ لٹریچر ہے کہ جس نے لوگوں کو قرآن اور سنت کے قریب کیا، اور پاکستان کے اندر وہ معاشرہ کہ جو معاشرہ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے نابلد تھا، اس معاشرے کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے متعارف کروایا، اور نہ صرف متعارف کروایا بلکہ ایسی شخصیات بھی اس معاشرے کے اندر پیدا کی کہ جنہوں نے اس معاشرے میں وہ کارنامے سر انجام دیے کہ جن کی تاریخ کا حصہ بھی ہے، لیکن جن کو تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد بھی رکھا جائے گا۔ آج اسلامی جمعیت طلبہ کی اور تحریک اسلامی کی جو کمزوری زبان سے عام ہے وہ یہی ہے کہ قرآن و سنت سے رجوع کرنے میں بھی کمزوری، اور ساتھ ساتھ تحریک کے نظریات، تحریک کی اسٹریٹجی، حکمت عملی اور وہ تدابیر کہ جو سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کے لیے ترتیب دی، اور سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقاء کار کے ساتھ آپ کے لیے ترتیب دی، ان چیزوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو جاننے کی ضرورت ہے، ان کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی معاشرے میں کس انداز میں تحریک کی تدبیر کو لے کر چلا جا سکتا ہے۔ اسے عزیز دوستوں ساتھیوں، آپ اپنے لیے کوئی بھی منصوبہ ترتیب دیں گے اور آپ اپنے لیے کسی بھی قسم کی حکمت عملی ترتیب دیں گے تو اس میں آپ کی ترجیح قرآن، سنت اور تحریک کا لٹریچر ہونا چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر آپ نے اس معاشرے کے اندر اسلام کو تمام مسائل سے باہر نکال کر پیش کرنا ہے جس کا سامنا اس وقت یہ معاشرہ اس پاکستان اور پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کے اندر کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ارکان کو ایک قدم ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں اپنا سفر اسی طرح جاری رکھنا ہے یا ہمیں رک کر سوچ کر مشورہ کر کے اور پھر اس کے عمل کے لیے کوئی تدبیر تیار کرنی ہے، ورنہ بھاگ دوڑ کا یہ سفر، تیز تر سفر
منزل کی جانب جانے کے نعرے، انقلاب کے جذبات، یہ یقیناً ہماری زندگی کا وہ تاریخی لمحے ہوں گے کہ جن کو ہم ہمیشہ بعد میں بھی یاد کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کرنا ہوگا کہ جس راستے کے ذریعے ہم اس منزل کو واقعی حاصل کر سکیں، ورنہ گول چکر کے اندر گھومنا اور گول چکر میں گھوم کر اپنی پوری محنت لگانا اور محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو تھکا دینا منزل کو حاصل کرنے کے مثال نہیں ہے۔ اس لیے میں اراکین جمعیت سے اس بات کا تقاضا کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ معاشرے میں کوئی انقلابی تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور معاشرے میں وہ مقام کہ جو آپ ہی کے نظریات کی صورت میں کچھ اور افراد، کچھ اور جماعتیں، کچھ اور مذہبی خیالات رکھنے والے افراد حاصل کر چکے ہیں، ہمیں ان لوگوں کو ریپلیس نہیں کرنا، بلکہ ہمیں معاشرے میں اپنے آپ کو اس انداز